بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. تقریب اعجاز التکریم کی اس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں موجود ارباب عقل و دانش، رجال علم و کمال، اصحاب معرفت، پختہ کار، پختہ قلم، اکابر امت اور ان اکابر کی صحبت اور ان کی زیارت کے لیے بسر شوق تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اصحاب کمال کے کمالات کا اعتراف طلبہ عزیز آپ اور تشریف اس کی رکھیں، ابھی قدر پروگرام شناسی ختم نہیں ہوا ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں. اور قدر شناسی کے طور پر ان کا اعجاز و اکرام یہ علمی زمرے کی قدیم روایات سے ہے، چونکہ قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری. علمی طبقہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ تحریر کی عمر کا انداز مشکل ہے. تحریر تقریر سے زیادہ ذمہ دار کہلاتی ہے. تحریر کو مختلف طباع، مختلف مزاج اور مختلف فکر و نظر کے حاملین اپنے اپنے اوقات میں دیکھتے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے نظریے کا اظہار بھی فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ فی زماننا ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم 10 صفحات کا مطالعہ لازمی اور لابدی ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہماری طرف سے استاذ الاساتذہ، شیخ القراء، بالخصوص میرے مشفق و مربی حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ازل سے آپ کو اس فن کی خدمت کے لیے، اس کی اشاعت کے اور اس کی حفاظت کے لیے طاقت ہے. چنانچہ ایک ایسا فن جو اپنی غربت کا شکوہ کر رہا تھا، سینکڑوں مدارس اور جامعات کے کتب خانوں میں مختلف علوم و فنون کے الماریاں جب چھلک رہی تھی، ایسے وقت میں ایسے انہی مدارس میں تجوید و قرات کی الماریاں اپنی غربت اور اپنی درماندگی کا رونا رو رہی تھی. اللہ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے ایک نہیں، 10 نہیں، 138 کتابیں تصنیف کروائی اور آپ نے اس کو امت کے نام فرمایا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ملک صدیوار جب اس فن کی خدمت کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمارے اکابر کی جو کچھ کتابیں ہیں، المیہ اس بات کا ہے کہ 40-50 سال پہلے خدام قرآن کا طبقہ بھی اکابر کی اس فن کی خدمات سے ناواقف ہو رہا تھا، اسے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے محاضرات کے عنوان سے 2 جلدیں 1200 صفحات پر مشتمل، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر عہد حاضر کی نامور شخصیات جنہوں نے اس فن کی قابل قدر خدمات انجام دی، ایسے 900 قراء کے حالات آپ نے حسن المحاضرات میں جمع فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ معلوم کتنے لمبے عرصے کا تتبع ہوگا اور کتنی عرق ریزی ہوگی، کتنے صفحات خراب کرنے پڑے ہوں گے، تب جا کے یہ انسائکلوپیڈیا تیار ہوئی۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اکیڈمی اور اکیڈمی کی پوری ایک ٹیم جس کام کو انجام دے سکتی تھی، اللہ رب العزت کے اس عظیم المرتبت بندے نے تنہ تنہا یہ خدمت انجام دی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قراءت عشرہ، علم دنیا اس سے واقف ہے کہ محقق فن علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق کتاب النشر فی قراءت العشر، آپ نے 2 جلدوں میں 10 قراءتوں کو 64 ماخذ سے بیان فرمایا، اور اس تحقیق اور اتنی تطویل و تفصیل کے ساتھ قراءات کو بیان فرمایا کہ خود آپ کو اس کا احساس ہوا کہ اس سے استفادہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، لہذا اس کی تلخیص کی ضرورت ہے۔ تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کی تلخیص تقریب النشر کے نام سے فرمائی، اور پھر اسی کو 1015 اشعار میں طیبۃ النشر کے نام سے منظوم فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ لیکن 6 صدی سے اوپر کا عرصہ ہوا، مختلف لوگوں نے اس پر شروحات لکھی، اس کے باوجود زمانہ ابھی بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ اس کی تسہیل ہو اور اس کی تلخیص ہو۔ چنانچہ علمی طبقہ ہے وہ بخوبی اس سے واقف ہے کہ اللہ کا ایک منتخب بندہ حضرت مولانا قاری محمد طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ، ملتانی، مہاجر مدنی، انہوں نے اس النشر کا ترجمہ اور اپنی کچھ تعلیقات 2700 صفحات، 3 جلدیں اور 2700 صفحات میں النشر کا ترجمہ فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے 2700 صفحات النشر کی 2 بڑی بڑی جلدیں، اس کی تلخیص صرف 70 روز میں 415 صفحات میں پیش کر دی۔ سبحان تیری قدرت، ماشاء اللہ، 70 روز میں۔ ماشاء اللہ۔ علمی طبقہ واقف اللہ ہے تعالیٰ قبول۔ کہ کسی بھی مضمون کی تلخیص اور اس کا خلاصہ کس قدر بصیرت چاہتا ہے، کتنا گہرائی سے مطالعہ چاہتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ حضرت کے مطالعے میں صورت ہے، فہم میں صورت ہے، یا آپ کا قلم سری ہے، ہم نہیں کہہ پاتے۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ بارک ہماری اللہ۔ طرف سے حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ محقق فن کی 78 کتابیں وہ ہیں جو مستند انداز میں آپ کی طرف منسوب ہیں اور وہ مصدق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں۔ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے 120 کتابیں تصنیف فرمائی۔ ہم الحمدللہ اس زمانے میں بھی علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا قاری ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم خردوں کو ان بزرگوں کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم حقیقت یہ ہے اللہم کہ یہ اکابر یہ فن اب ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اب ہم اس کے امین ہیں۔ انہوں نے تو اتنی ساری کتابیں لکھ کر یہ کہہ دیا اب تمہارے حوالے یہ فن
ساتھیوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی ہمیں اللہ اپنی برکت مسئولیت کا دے، احساس نصیب فرمائے. ہم جو کچھ زیادہ ہی کہہ گئے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا ما شاء الله.